علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ میرے نبیوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں میرے نبی رونے لگتے ہیں، میرے نبیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی کو دیکھو، اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اے عبداللہ اقرا علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے کیسے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ قرآن سنا بھی کرو، ہیڈ فون لگانے والوں، ایئر پوڈ لگا کر کے رات دن گانا سننے والوں، کبھی قرآن بھی سن لیا کرو اللہ کے بندو۔ اللہ کی قسم کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن سن لو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی بھاشا نہیں ہے عربی، آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ قرآن سنیں گے اچھے قاری کی آواز میں، آپ کو لگے گا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے عبداللہ میں آج تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگے، سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی سنتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ اس آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن ساری امت پر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک، اے عبداللہ بس کرو بس کرو، رک جاؤ۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ ہماری آنکھیں تو میرے بھائیوں خشک ہو چکی ہیں، سوکھ چکی ہیں۔ ہماری آنکھوں سے اب دنیا کی محبت میں آنسو نکلتا ہے، دنیا کی تکلیف میں آنسو نکلتا ہے، اللہ کی محبت میں کبھی آنسو نہیں نکلتا ہے۔ ان آنکھوں کو رونا بھی سکھاؤ میرے ساتھیوں، ان آنکھوں کو رونا بھی سکھاؤ۔ یہ آنکھیں اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دیں گی تو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے آپ کا یہ رونا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گی۔ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کرتی ہے، وعین بقت من خشیت اللہ، اور ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے رونے والے ایمان والے ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تعویذ، آپ کے یہاں تعویذ گنڈا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے؟ افسوس کی بات ہے اہل حدیثوں کے یہاں بھی اب کہیں کہیں گنڈا تعویذ چلنے لگا ہے۔ چھوٹے بچوں کو عورتیں مالش کرتی ہیں، مالش کے بعد ان کے ماتھے پہ ٹیکا لگاتی ہیں۔ پوچھو یہ ٹیکا کیوں لگایا؟ کہتی ہے نظر کا ٹیکا لگایا ہے، نظر نہ لگے۔ معاف کرنا، تمہارے کاجل کا ٹیکا لگانے سے کسی کو نظر بد سے بچایا نہیں جا سکتا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کاش کہ آپ نے وہ دعائیں سیکھی ہوتی جو اللہ کے نبی اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کرتے تھے، تو تمہیں کاجل کا ٹیکا لگانے کی نوبت نہ آتی۔ میرے نبی اپنے دونوں نواسوں کو، حضرت حسن کو حضرت حسین کو کیا پڑھ کے دم کرتے تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بڑی پیاری دعا ہے، بچوں کو پڑھ کے دم کر دو۔ اے میرے بچے، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ہر شیطان سے اللہ تیری حفاظت کرے، ہر نظر بد سے اللہ تیری حفاظت کرے۔ تو دعائیں تو آتی نہیں ہیں۔ اور معاف کیجئے گا،
بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری عورتیں جلسوں میں بھی جاتی ہیں تو تقریر کم سنتی ہیں اور فیشن زیادہ کرتی ہیں. تقریر کہاں سنی جاتی ہے؟ سیمانچل کے جلسوں میں کہیں کہیں جلسے والے پوسٹر پہ لکھتے ہیں ہمارے یہاں میلہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، دکان لگانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ 90% سیمانچل کے کشن گنج، ارریا، پورنیا، کٹیہار کے پروگراموں میں میلہ لگتا ہے. اور یہ تمام عورتیں ماشاءاللہ اس میلے میں زیادہ لگی رہتی ہیں اور پنڈال کے نیچے کم آپ کو ملتی ہیں، تقریر میں کم ملتی ہیں. اور جلسے میں تقریر سننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اسلام کی ساری جانکاری آ جائے. آپ کو بار بار اسلام کے بارے میں سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا. ہر جمعہ کے خطبے میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو میرے پیارے ساتھیوں. ہر گاؤں کی جامع مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام کرو. اور یہ جو آپ نے بنات کھول کے رکھے ہیں لڑکیوں کو عالمہ بنا، کیوں بنایا عالمہ بھائی؟ عالمہ اسی لیے بنایا ہے کہ لڑکی کا رشتہ اچھا لگ جائے؟ نہیں، عالمہ بنایا ہے تو اس کے علم کا یوز بھی کرو. کچھ عورتوں کے وشیش پروگرام ہو، اسپیشل پروگرام، لیڈیز کے پروگرام ہو، جہاں کوئی عالمہ ان کو بیٹھ کر کے درس دے، ان کو وضو کا طریقہ سکھائے، ان کو نماز کا طریقہ سکھائے، ان کو غسل کا مسئلہ بتائے، ان کو پاکی ناپاکی کا مسئلہ بتائے، ان کو ایمان کے بارے میں بتائے. آج عورتیں ناواقف ہیں، نادان ہیں، نہیں ہے ان کو کوئی جانکاری. اور حالات اتنے برے ہیں کہ ڈیلی ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کی. اتر پردیش جیسی جگہ اور بریلی جیسی جگہ، ابھی وہاں کی نیوز کل سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی. نیہا نام کی ایک مسلمان لڑکی، ایک غیر مسلم لڑکا جو وہاں مزدوری کرنے آتا تھا، پینٹ کرنے آتا تھا، اس کے ساتھ مسلمان لڑکی کا افیئر ہوا اور 3 مہینے تک بغیر شادی کے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، جس کو سماج میں لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے. حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے بغیر شادی کے اس کے ساتھ رہ رہی تھی. اور اب وہی لڑکی بیان دے رہی ہے کہ میں دھرم پریورتن کر رہی ہوں، آج سے میں نیہا کماری ہوں، میرا نام نیہا انصاری نہیں ہے، میں نیہا کماری ہوں، میں اسلام کو چھوڑ رہی ہوں. اور پھر یہ بھی میڈیا کے سامنے بیان دے رہی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ کو دھمکی دے رہے ہیں. افسوس کی بات ہے میرے ساتھی، ہم آم ببول کا پیڑ لگا کے آم تو نہیں توڑ سکتے میرے ساتھی. ہم جو بوئیں گے وہی توڑیں گے. ہم جس چیز کی کھیتی کریں گے پیداوار بھی اسی چیز کی ہوگی. اپنی اولاد کو اگر دین نہیں سکھایا ہے، اسی کٹیہار کے ایک علاقے میں ایک صاحب کے یہاں میں گیا، انہوں نے بڑے فخر سے کہا مولانا صاحب میرے 4 بیٹے ہیں اور میری اتنی بیٹیاں ہیں اور سب کو میں نے عالم بنایا ہے، ساری بیٹیوں کو عالمہ بنایا ہے. میں نے کہا کیوں آپ نے بچوں کو عالم بنایا؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جب میں مروں تو میرے بچوں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو میرا جنازہ نہ پڑھا سکے. میں جب مروں تو میرے سارے بیٹے اس لائق ہوں کہ کوئی بھی آگے بڑھ کے میرا جنازہ پڑھا سکتا ہو. میں اپنی اولاد کو ایسا بنا کے جا رہا ہوں. دنیا میں ایسے باپ بھی ہوتے ہیں میرے ساتھی، ایسے باپ بنو، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بنو، توکل کرنے والے بنو. تعویذ، گنڈا، کچھ لوگ گھروں میں کیا کرتے ہیں، گھروں میں وہ گنتی اور الٹی سیدھی گنتیاں وہ لٹکا دیتے ہیں خیر و برکت کے لیے. گھر میں آپ اگر برکت چاہتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سے برکت آئے گی، قرآن کی آیتوں کو لٹکانے سے برکت نہیں آئے گی. 1 ہفتے سے لگاتار میری تقریر ہو رہی ہے، گلا میرا بالکل بیٹھا ہوا تھا. میں ڈاکٹر کے ہاں گیا، ہومیوپیتھی کی اس نے دوا دی. اب وہ دوا میں گلے میں لٹکا لوں گا تو مجھے آرام نہیں ملے گا، دوا پینے سے آرام ملے گا. قرآن کریم شفا ہے، مگر قرآن کو پڑھنے سے آپ کو شفا ملے گی، قرآن کو لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی. ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں میرے پیارے ساتھی. اور آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اے اللہ میں بیمار ہوں، میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے گا،
جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے گا، اور جو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، علامہ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لینا، اگر ایک انسان آئی سی یو میں ہے جہاں وضو نہیں کر سکتا ہے، تیمم نہیں کر سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر ہوش و حواس میں ہے تو علامہ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ وہ بھی نماز پڑھے گا، بغیر وضو کے پڑھے گا، بغیر تیمم کے پڑھے گا، آنکھوں کے اشارے سے پڑھے گا، جب تک دماغ کام کر رہا ہے، جب تک ہوش و حواس قائم ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے میرے پیارے سے۔ کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ کے پاس نماز نہ پڑھنے کا کیا بہانہ ہے؟ آپ کے گاؤں کی مسجد میں رات بھر پروگرام ہوتا ہے اور صبح فجر کی نماز میں 4 مصلی ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نماز نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے میرے ساتھ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، نماز نہ پڑھنے کا آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، ابھی چھوٹی والی بیٹی میری تقریباً 2.5 سال کی ہو چکی ہے، اس کی پیشاب وغیرہ کرتی ہے تو وہ پیمپر جو آتا ہے، پیمپر ہر مہینے مجھے پیمپر منگانا ہوتا ہے۔ نبی کے دور میں پیمپر نہیں تھا، صحابہ کے دور میں پیمپر نہیں تھا، بچے اور بچیاں ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دیتے تھے۔ مگر آپ کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دیجئے کہ صحابی نے یا صحابیہ نے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی کہ بچے نے پیشاب کر دیا۔ آج آپ کے پاس سہولت ہے، بچوں کے لیے پیمپر ہے، کھانا بنانے کے لیے گیس کا چولہا ہے، کپڑا دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے، پانی گرم کرنے کے لیے آپ کے پاس الیکٹرک کیتلی ہے، کتنی سہولتیں ہیں آپ کے پاس۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کو حساب دینا پڑے گا میرے ساتھی۔ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان چاہے جتنا بھی بہانہ کر لے، انسان چاہے جتنا بھی عذر پیش کر لے، انسان کو پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کی کوئی مجبوری ہے کہ نہیں ہے؟ مجبوری نہیں ہے، ہم لوگوں نے مجبوری بنا کے رکھی۔ آپ دکاندار ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، نماز معاف نہیں ہے آپ کے لیے۔ ابھی اتر پردیش کے لکھنؤ میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے بارے میں مجھ کو کسی نے بتایا، 5 ٹائم کا نمازی ہے وہ ڈاکٹر، اپنا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا سرجن ہے، ڈیلی کئی درجن آپریشن کرتا ہے، لیکن ہر آپریشن کے پہلے وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سوموار کے دن روزہ رکھتا ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے، تہجد کا پابند ہے، اور کون ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ ہمیں آپ کے ڈاکٹر بننے سے پرابلم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ فلاں پارٹی کہہ رہی ہے مسلمانوں کا وکاس ہونا چاہیے، فلاں پارٹی کہہ رہی ہے مسلمانوں کا وکاس ہونا چاہیے۔ مسلمان کا وکاس صرف پڑھائی کے ذریعے نہیں ہوگا، مسلمان کا وکاس صرف ڈاکٹر اور انجینئر بنا کے نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں آپ ڈاکٹر بنے، ایماندار ڈاکٹر بنے، اللہ والے ڈاکٹر بنے، آپ ٹیچر بنے، ایماندار ٹیچر بنے، انجینئر بنے، ایماندار انجینئر بنے۔ ابھی مظفر پور سے لے کے ارریہ تک کا 4 لین کا روڈ پورا چوپٹ ہے، پورا چوپٹ ہو چکا ہے روڈ، اور دیش کے جو پریوہن منتری ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں بہار کی روڈ تو امریکہ کے ٹکر کی ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ پٹنہ سے 4 لین سے آپ ارریہ آئیں گے، 700 روپے کا ٹول آپ کو دینا پڑے گا۔ 700 روپے کا ٹول دینے کے بعد بھی جگہ جگہ گڈھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے بھارت کا حال ہے، ہماری ویوستھا کا حال ہے، ہمارے سسٹم کا حال ہے۔ بے ایمانی، کرپشن، گھوس، رشوت خوری قدم قدم پہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ مسلمان بنے اور پڑھے لکھے، اور پڑھ لکھ کر کے جب آپ انجینئر بنے تو ایماندار انجینئر بنے، ٹھیکیدار بنے تو ایماندار ٹھیکیدار بنے، ڈاکٹر بنے تو دیندار ڈاکٹر بنے، وکیل بنے تو سچائی کے لیے لڑنے والے وکیل بنے، جج بنے تو صحیح فیصلہ کرنے والے جج بنے۔
تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز قائم کرو۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں، اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے وہ نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ آج مسلمان اپنی مال کی صحیح زکوٰۃ نکال دے تو کوئی غریب نہیں بچے گا میرے ساتھیوں، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی یتیم بچہ بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بیوہ عورت بھوکی نہیں سوئے گی اگر اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ہم نکالیں گے۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، 85 گرام سونا ہے، اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ کیا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے وہ مال قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے تیری پیشانی کو داغا جائے گا، تیرے پہلو کو داغا جائے گا، تیری پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرو میرے ساتھی۔ قرآن آگے کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے ایمان والو زنا کے قریب نہ جانا۔ اللہ کا یوزر گائیڈ، اللہ کا یوزر مینول کہہ رہا ہے اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اے اللہ، کیا زنا اتنا بڑا پاپ ہے؟ فرمایا ہاں بہت بڑا پاپ ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو اگر اسلامی حکومت ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر وہ کنوارے ہیں، اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ ہیں اور اسلامی عدالت ہے، اسلامی حکومت ہے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا پاپ ہے زنا۔ اے اللہ، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، اس کے اندر سیکسول ڈیزائرز ہیں، اس کے اندر جنسی خواہشات ہیں، کیا ان خواہشات کو وہ دبا دے، ختم کر دے، مار دے؟ فرمایا نہیں۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ شادی کر لو، شادی کر لو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شادی کرنے سے تمہاری نظریں جھک جائیں گی، تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اچھا، لڑکے تو بول بھی دیتے ہیں اپنے باپ سے، لڑکے تو بول بھی دیتے ہیں، لڑکیاں بیچاری شرمیلی ہوتی ہیں، لڑکیاں بول بھی نہیں سکتی۔ لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، شادی نہیں، کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، ہماری برادری کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، ہمارے برابر کے لوگ نہیں مل رہے ہیں۔ یہ ڈھکوسلے بند کرو، اپنی لڑکیوں کی صحیح سمے پر شادی کرو، اپنے لڑکوں کی صحیح سمے پر شادی کرو، شادی کو آسان کرو۔ بارات کی رسم، جہیز کی رسم، ہلدی کی رسم، منگنی کی رسم ختم کرو، سمپل طریقے سے، سنت طریقے سے شادی کرو میرے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکے لڑکیوں کے لیے اچھا رشتہ مل جائے، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے اچھا رشتہ مل جائے، لڑکیوں کی شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، زمین میں فساد پھیل جائے گا، اور فساد پھیل چکا ہے میرے پیارے ساتھی، فساد پھیل چکا ہے۔
اسی بہار سے میرے پاس فون آتا ہے، مولانا صاحب ایک لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، پریگننٹ ہو گئی، اب کیا اس لڑکے کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے سماج میں، جبکہ اسلام کی نظر میں اگر لڑکی حمل سے ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ، لیکن حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں زناکاری اور بدکاری کی وجہ سے میرے ساتھی۔ اسی لیے اسلام زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ مرد و عورت کے درمیان ناجائز طریقے سے کوئی ملاپ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کی جوان لڑکی لڑکوں کے بیچ میں رہ کے پڑھ رہی ہے، غلط ہے یہ۔ اسلام میں کوئی ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں جوان لڑکی لڑکوں کے ساتھ پڑھے، ساتھ میں رہ کے پڑھے، اس بات کی اجازت نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسلام بڑا صاف ستھرا دین ہے۔ دیور اپنی بھابھی سے چپک کر کے، بھابھی دیور کے ساتھ چپک کر کے بائک پر جائے، یہ اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ سالی اپنے جیجا کے ساتھ بائک پر چپک کر کے جائے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس طریقے سے اپنی جوان بیٹیوں کو تمام غیر محرم لڑکوں سے پردہ کراتے ہو، اس کے جیجا سے بھی پردہ کرو، اس کے دیور سے بھی پردہ کراؤ، اس کے جیٹ سے بھی پردہ کراؤ، اس کے کزن سے، اس کے خالہ کے لڑکے، تایا کے لڑکے، موسا کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، ان سے بھی پردہ کراؤ، یہ سب بھی اس کے لیے غیر محرم ہے۔ تو قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اللہ کا یوزر گائیڈ کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت غلط راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اللہ کی یوزر گائیڈ یہ بھی کہتی ہے اے ایمان والو لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ، 10,000 روپیہ، 5,000 روپیہ، اس کو بھی آج مسلمان سود پر قرضہ لے رہا ہے۔ 20,000 کا موبائل فائننس کرا رہا ہے، اس پر بھی انٹرسٹ دے رہا ہے، اور موبائل بیچنے والا مسلمان باہر لکھتے 0% انٹرسٹ۔ یہ 0% انٹرسٹ کے نام پہ بہت بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ۔ کوئی 0% انٹرسٹ نہیں ہے۔ 10,000 کا موبائل آپ لیتے ہیں، بجاج فائننس سے لیتے ہیں، فائننس کرا کے لیتے ہیں، 12,000 کا پڑتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ 10,000 کا نگد میں مل رہا ہے، 12,000 کا ادھار میں مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اسلام میں جائز ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ نے مہینے کی پہلی تاریخ کو EMI جمع نہیں کی، اگلے دن 500 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی، اس کے اگلے دن 1,000 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی۔ اگر آپ نے 1 مہینے تک EMI نہیں جمع کی، اگلے مہینے فون بلاک ہو جائے گا۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ سود کی شکل ہے، یہ بیاج کی شکل ہے، اور میرے بھائیوں بیاج اسلام میں حرام ہے۔ جو لوگ بیاج کھائیں گے قیامت کے دن پاگل ہو کر کے آئیں گے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے، وہ انسان پاگل ہو کر کے اٹھے گا قیامت کے دن، جو بیاج خور ہوگا، جو سود خور ہوگا۔ آج چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں مسلمان بینک سے قرضہ لے رہا ہے، مسلمان سود پر قرضہ لے رہا ہے، مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کو سود پر قرضہ دے رہا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، سود سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ ٹھیک ہے، سیونگ بینک میں ہمارا کھاتا ہے، اسٹیٹ بینک میں کھاتا ہے، بڑودا میں کھاتا ہے، ICICI میں کھاتا ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ میں ہم کو ہر سال 5%، 4% انٹرسٹ مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انٹرسٹ مل رہا ہے، ہماری مجبوری ہے وہ۔ ہم انڈیا میں بغیر کھاتا کے کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، لیکن اس بینک سے ملنے والا انٹرسٹ بھی آپ اس کو اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے، کسی غریب کی مدد کر دیں گے، کسی غریب کو دے دیں گے، مسجد میں نہیں دیں گے، مدرسے میں نہیں دیں گے، کسی غریب کی، کسی کو دوا علاج کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے پینے کی کمی ہے، کسی غریب، بہت غریب آدمی کی مدد کر دیں گے، اس کو اپنے استعمال میں یا مسجد مدرسہ میں نہیں لائیں گے۔ اور قرآن کریم ہم سے ایک بات یہ بھی کہتا ہے، شراب مت پیو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب پینا یہ شیطان کا کام ہے،
शैतान के काम से बचो, शराब से बचो, तुम तभी कामयाब हो सकते हो। आज मुसलमानों की बस्तियों में शराब धड़ल्ले से पी जा रही है। बहादुरगंज, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, फॉरबिसगंज, सिमराही, कौन सा इलाका है मुसलमानों का जहां मुसलमान शराब नहीं पीता है? किशनगंज के इसी इलाके में, मुसलमान के इलाके में ढाबे में गया, ढाबे पे लिखा था शराब पी के हमारे होटल में खाना न खाएं। शराब, होटल का मालिक कौन था? मुसलमान था। मैंने कहा हाजी साहब, ये आपने बाहर लगाया है शराब पी करके होटल में खाना न खाएं, तो लोग इस पर अमल करते हैं? कहा कि मौलाना साहब, दुकान पे बैठ के तो नहीं पीता है, मगर पी के आके मेरी दुकान पे बिरयानी खाता है। हम कहा ये बिरयानी कौन खाता है जो शराब पी के आता है? कहा कि 90% मुस्लिम आता है। क्या कीजिएगा? शराब आपका मुसलमान भाई पी रहा है, ज़िना आपका मुसलमान भाई कर रहा है। तो जो अल्लाह ने यूजर गाइड उतारा है, उस यूजर गाइड के मुताबिक आप जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। और जब यूजर गाइड के मुताबिक आप जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो आपकी जिंदगी की गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, आप दुनिया में भी परेशान होंगे और आखिरत में भी परेशान होंगे। ये एक सवाल की पर्ची आई है मेरे पास, सवाल का जवाब दे दूंगा आपको। और अंतिम समय है, बहुत थोड़े से लोग बचे हैं, क्योंकि मौसम ठंडा होने की वजह से धीरे धीरे लोग भी जा रहे हैं। आखिरी समय में ये गुजारिश भी करूंगा, मैं बहुत दूर से चल के आया हूं आपके बीच में, और ये जलसा आप देख रहे हैं मदरसा दारुस्सलाम डांगी बस्ती सादिक चौक, ये इस मदरसे का प्रोग्राम है। और शायद मैं पिछले साल भी यहां आया था। और आप जानते हैं, मैंने बहुत करीब से देखा है सीमांचल के ये जलसे कैसे होते हैं और ये मदरसे कैसे चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे मदरसे में पढ़ने वाले ऑटो पे बैठ के, रिक्शे पे बैठ के पूरे गांव गांव घूमते हैं, चंदा करते हैं। उसके बाद ये इजलास होता है और फिर जलसे में होने वाले चंदे से ये मदरसा साल भर चलता है। और कितने मदरसे ऐसे हैं कि अपने टीचर से बोल देते हैं कि जाओ चंदा करो, तब तुमको सैलरी मिलेगी, तब तुमको तनख्वाह मिलेगी। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन ये मदरसे, इनका वजूद भी हमको बचाना है मेरे भाई। इन मदरसों में आपके बच्चे कुरान सीखते हैं, हदीस सीखते हैं, नबी की बातें सीखते हैं। और यहां से पढ़ने के बाद कोई जामिया सल्फिया जाता है, कोई जामिया इमाम बुखारी किशनगंज जाता है, कोई सनाबिल जाता है, बड़ा आलिम बनता है, इदारे इलाके में बड़ा इदारा खोलता है, तालीमी काम करता है। ये इन्हीं छोटे छोटे मदरसों से पढ़ के बच्चे जाते हैं। इन मदरसों को चलाना, इन मदरसों को कायम रखना, ये हमारी ज़रूरत भी है, हमारी मजबूरी भी है। मैं बड़े अदब के साथ आपके समस्त ये अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप आएं और इस मदरसे के लिए आप जो भी हो सके, आखिरी समय है, अंतिम समय है, जो भी हो सके आप मदरसे के लिए दान देते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपका दान कबूल करे, आपका चंदा कबूल करे और मदरसे के हक में उसको कबूल फरमाए। सवाल ये आया है